رمضان المبارک کے مہینے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو گود میں لیا، ان کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ ناظرین کرام، شعبان 6 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر کے نام سے رکھا۔ یہ ایسے نام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نام میں سے 2 نام ہیں۔ دونوں بھائیوں نے حسن اور حسین نے حضور پاک کی خدمت میں رہ کر پرورش پائی۔ حضور پاک کو اپنے جان کے ٹکڑوں حسنین کریمین سے بہت ہی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو دونوں نواسے بھاگ کر اپنے نانا کی کمر پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور پاک سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک دونوں ہی نواسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے نیچے نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری کمر پر میرے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میرے لیے سجدے سے اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ آقا دو جہاں نے اپنے دونوں نواسوں کی عظیم فضیلتیں بیان کی ہیں جو خدا کی طرف سے حسن اور حسین کو عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی خوش دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میری بارگاہ میں ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے میری اولاد کے بارے میں مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے نواسے مولا حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دعوت پر گیا ہوا تھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسین کو دیکھ کر ہم سب سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ دونوں نانا اور نواسے گلی میں کھیل رہے تھے۔ آخر کار حضور پاک نے اپنے نواسے حسین کو مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے اوپر اور دوسرا ان کی تھوڑی کے اوپر رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جو حسین سے راضی ہوگا، خدا اس بندے سے ناراض ہوگا جو حسین سے ناراض ہوگا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرنا سب پر فرض ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ہر ایک کے بیٹوں کو ان کی پشت سے جنم دیا ہے، لیکن خدا نے میرے بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسن بہت ہی چھوٹے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جو اس کائنات کے سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے ذریعے خدا 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اس جوان کی برکت سے خدا ان 2 گروہوں کو آپس میں ملا دے گا۔ اس طرح جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ہستی کو خدا نے دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا ہے۔
ان دونوں شہزادوں کا بچپن بہت ہی سادہ اور تنگ دستی میں گزرا ہے۔ اس کے باوجود آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ جانے دیا۔ خدا کی طرف سے آل محمد کو غیب سے مدد ملتی رہی۔ روایات میں بیان ہے کہ ایک بار چاند نکلا تو دونوں بھائی اپنی ماں بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ دونوں بچوں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی جان کل عید ہے، کل سارے مدینے کے بچے نئے نئے اور پیارے پیارے لباس میں نظر آئیں گے۔ بچوں کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ بہت ہی پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے شہزادو، خدا تمہارے لیے ضرور کپڑوں کا بندوبست کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، نماز ادا کی اور کچھ عرصے کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہے۔ نواسوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ کپڑے لے کر رکھ لیے۔ جب صبح ہوئی، وہ دن عید کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو حضور پاک نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ نے عرض کیا کہ ابا جان آپ ہی بتا دیں کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ کپڑے خدا نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ جو شخص کپڑے لے کر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اللہ کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ پاس ہی حضرت مولا علی اور سیدہ کائنات بھی موجود تھی۔ دوران کشتی بار بار حضور پاک فرما رہے ہیں حسن شاباش، جلدی کرو حسن شاباش۔ یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ صرف حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیونکہ وہاں کھڑے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین، جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چنانچہ رسول پاک باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔